العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آپ فرماندیاں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کہ مینو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دے پانجے نے۔ آپ دی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے نے۔ تو حضرت عروہ فرماندے نے کہ میری خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے مینوں فرمایا ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین۔ فرماندیاں نے کہ اسی ایک چن ویندے ساں، پھر دوسرا چن آ جاندا سی، حتیٰ کہ پھر تیسرا آ جاندا سی، یعنی ایک چند تو لے کے دوسرے چند تک ایک مہینہ ہو گیا، دوسرے تو لے کے تیسرے تک ایک مہینہ مزید ہو گیا، پھر 2 مہینے ہو گئے۔ تو فرماندیاں نے 2 مہینے گزر جاندے سن، ما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر مبارک وچ 2 مہینے تک چولہے چ اگ نہیں سی جلدی، یعنی کھانا نہیں سی پکدا۔ تو حضرت عروہ کہندے نے کہ میں عرض کیتی یا خالۃ ما کان یعیشکم، اے خالہ جان، اے ام المومنین، پھر یہ دسو 2 مہینے تسی گزارا کیویں کردے سی؟ تسی اس طرح یعنی 2 مہینے تواڈے گھر چولہا نہیں سی جلدا، تے پھر تسی زندہ کیویں رہندے سی؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے قالت الاسودان التمر والماء، بس 2 چیزاں تے گزارا ہوندا سی، ایک کھجور تے ایک پانی۔ کھجور کھا لینی تے رج کے پانی پی لینا، تے 2 مہینے تک کھانا نہیں سی پکدا تے اسی ایویں ہی گزارا کرنا۔ اس حدیث پاک نو بھی مد نظر رکھو تے اج اسی جڑا رونا رونے ہاں کہ ساڈے گھر تے شے کوئی نہیں کھان پین نوں، حالانکہ اسی 3 4 ٹائم کھانا کھانے، ماڑے تو ماڑا گھر جڑا نا وہ بھی 2 مرتبہ کھانا تسلی نال دن چ کھا لیندے نے، لیکن انہوں نے 2 مہینے تک کھجور تے پانی تے گزارا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے الا انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گوانڈی سن انصار، یعنی انصاری صحابہ جڑے سن او سن۔ تو فرما دیا نے کانت لہم منائح وکانو یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم فیسقینا، وہ جڑے پڑوسی ساڈے سن انصاری صحابہ، انہاں دیاں بکریاں سن تے کدے کدے او سانو بکریاں دا دودھ بطور تحفہ بھیج دیندے سن، بس اسی او پی لیندے سن۔ تو کھانا 2 مہینے تک ساڈے گھر نہیں سی پکدا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک تو تھوڑا جہا اندازہ تسی لگاؤ، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہوئے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجبوری دی وجہ نال نہیں کہ اضطراری اور مجبوری دی حالت ایسی سی کہ کوئی شے کر آیا نہیں سی، ایسی بات نہیں، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار فرمایا وہ آپ دا اختیاری ہے، آپ نے خود فقر پسند فرمایا ہے، مجبوری نہیں سی۔ بخاری شریف دے اندر، مسلم شریف دے اندر، جامع ترمذی شریف دے اندر اور ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، انہاں چاروں حدیث دیا کتاباں میں حدیث موجود ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ایک دعا فرمایا کرتے سن، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں نو بقدر ضرورت رزق عطا فرما، بہتا نہیں، اینا ہے کہ اسی زندہ رہ سکی، زندگی برقرار رہ سکے، بس اتنا ایک رزق عطا فرما، وگرنہ مشکاہ شریف دے اندر اور کنز الامال شریف اور شرح السنہ انہاں تنہ حدیث دیا کتابیں حدیث ہے جس نو روایت کرن والیاں خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندیا نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہواں لو شئت لسارت جبال الذہب، لو شئت لسارت معی جبال الذہب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر میں چاہواں تے اے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال ترن، میں چاہواں تے پہاڑ سارے دا سارا سونے دا بن جائے اور میرے حکم دے نال جی میں چلاں میرے نال ترن، میں رک جاواں تے بھی رک جان، یعنی اللہ تعالیٰ میرے پیچھے اس طرح خزانے دنیا دے لا دے وے اگر میں چاہواں تے، لیکن میں ایسا پسند نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک دا اگلا حصہ ام المومنین فرماندیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک فرشتہ بھیجیا، انہیں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اگر تسی چاہو تے توانو عبدیت والا نبی یعنی عابد نبی بنا دئیے، اگر تسی چاہو تے توانو بادشاہت والا نبی بنا دئیے۔ تے فرماندے نے میرے کول حضرت جبریل امین کھڑے سن، میں انہاں نال ویکھیا، انہاں میرے اشارہ کیتا، میں بطور مشورہ انہاں نال ویکھیا، انہاں اشارہ کیتا یا رسول اللہ تسی عاجزی پسند فرماؤ، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، تو میں کیا مینوں بادشاہت علی نبوت نہیں، عبادت گزاری علی تے عاجزی علی نبوت جڑی ہو میں پسند کرنا۔ ویسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے روحانی اور باطنی طور تے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمانہ دے بادشاہ نے۔ مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک میں کئی مرتبہ حدیث پاک عرض کیتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما وزیرای فی الدنیا و وزیرای فی الارض، وزیرای فی السماء و وزیرای فی الارض، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے دو وزیر آسمانہ چ بنائے نے، دو وزیر زمینہ چ بنائے نے۔ آسمانہ وچ میرے جڑے دو وزیر نے، ظاہر وزارت اتھے ہوندی ہے جتھے بادشاہت ہوئے، پاکستان دا وزیر انڈیا چ نہیں ہوئے گا، پاکستان دا وزیر پاکستان چ ہی ہوئے گا نا، انج تے نہیں ہو سکتا نا پاکستان دا بادشاہ کہے کہ میرا وزیر انڈیا دے اندر وزارت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوئے گا۔ تو بادشاہ دی جتھے بادشاہت ہوندی او دے وزیر دی وزارت بھی اتھے ہی ہوندی ہے۔ تو میرے آقا فرماندے نے میرے دو وزیر آسمانہ وچ نے، دو وزیر زمینہ وچ نے، آسمانہ والے جڑے میرے دو وزیر نے انہاں وچوں ایک دا نام جبرائیل ہے، دوسرے دا نام میکائیل ہے، اور زمین والے صوبے دے اندر جڑے میرے دو وزیر اعلیٰ نے انہاں وچوں ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق ہے۔ وزیر آیا فی السماء، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، ظاہر ہے اس حدیث سے حکومت رسول کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی باطنی اور روحانی بادشاہی تے ہے ہی ہے، لیکن میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں اس بات دی بھی آفر دیتی، اختیار دیتا
کہ اگر محبوب تسی چاہو تو تانوں ظاہری طور تے بھی کائنات دا بادشاہ بنا دئیے، لیکن میں کیا نہیں، میں عاجزی والی زندگی گزارنا چاہنا۔ تو اس دے باوجود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی اتنے اختیار ہون دے باوجود اگر چاہن تے سونے دے پہاڑ نال چلن، پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پہ کر دینے، یا اللہ میرے اہل خانہ نو بقدر ضرورت رزق عطا فرما۔ 2 مہینے تک کھانا، دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت نو سبق دیتا ہے۔ ساڈا تے پیٹ ہی نہیں پڑتا۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک حضرت زبیر فرما دے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم واسطے، انسان واسطے ایک پوری ایک وادی سونے دی کر دیتی جائے نا، انہیں کہنا کہ ایک وادی ہور ہو جائے، اگر او بھی یہ دی خواہش دے مطابق یہ دے نام لا دیتی جائے تو انہیں کہنا ایک وادی اور سونے دی ہوئے۔ فرمایا انسان دا پیٹ نہیں پڑدا، اے دا پیٹ صرف قبر دی مٹی ہی پڑے گی۔ اچھی کہہ لو استغفر اللہ۔ ساڈا تے پیٹ ہی نہیں پڑتا، ساڈا اسی تے رجدے ہی نہیں، آوی ساڈے واسطے ہو جائے تے آوی ہو جائے تے آوی ہو جائے۔ جڑا امیر تو امیر ترین بندہ ہے، وہ دی بھی خواہش ہوندی کہ مزید میرے کول کچھ ہو جائے۔ اسی دے کدے جناب اس پاسے توجہ ہی نہیں دیتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نے اس طرح تربیت کی تھی، اس طرح آپ نے اپنی امت نے سکھائی ہے چیز۔ مزید ایک جملہ سماعت فرما، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے راوی نے آپ فرماندے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے نو رزق دیتا ہے نا، جو اس دی تقسیم ہے، اگر بندہ اس سے تے راضی، بڑی لمبی ایک حدیث ہے، وہ دا کہ حصہ تو انوار عرض کر رہے ہیں، فرمایا جتنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقسیم دے مطابق بندے نو رزق دیندہ ہے، اگر بندہ اس سے تے راضی ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ سارے لوگاں کو بندے نو بے نیاز فرما دیندہ ہے۔ انہوں کسے حال ویکھن، صرف بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے، بس یہی تے مسئلہ ہے کہ اسی راضی نہیں ہوندے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح دی ایک روایت فرماندے نے، میں ایک مرتبہ پہلے بھی سنائی سی، جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ تے اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرن دا حق ہے، بھروسہ رب تے کرن دا حق ہے، اگر تسی اس طرح اللہ تے بھروسہ اور توکل کر لو نا، تو اللہ تعالیٰ تو انو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جویں اللہ پرندیاں نو رزق عطا فرماندا ہے۔ صبح خالی پیٹ اپنے کونسلیاں وچوں نکل دینے تے شاماں نو پیٹ بھر کے اپنے کونسلیاں وچ واپس ہوندے۔ اگر تسی صحیح معنیاں وچ اللہ تے توکل کر لو، اللہ انج تانوں رزق عطا فرمائے گا، لیکن ساڈا تے بھروسہ اور توکل ہوندا ہی نہیں نا۔ مسئلہ تے آخری جملہ اج دے درس دا سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے، اور حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر ہے، فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی اپنے تے استغفار لازم فرما لو، کی کر لو؟ استغفار روزانہ، اس تے میں کئی مرتبہ پہلے بھی لیکچر دے چکی ہیں، استغفار دیاں کتنیاں برکتاں نے، بڑیاں برکتاں نے استغفار دیاں، بہت زیادہ برکتاں نے استغفار دیاں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود 70 مرتبہ اور دوسری روایت 100 مرتبہ روزانہ استغفار فرماندے سے، ساڑھی اس پاس سے توجہ ہی نہیں ہوندی۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نو پارہ نمبر 29 دی آیت مبارکہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ آیا، انہیں کیا حضور والا دعا کرو اللہ میری بخشش فرما دے، فرمایا استغفار کریا کر۔ ایک اور بندہ آیا، انہیں کیا حضور والا دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے، فرمایا استغفار کریا کر۔ تیسرا آیا جی بیٹے کوئی نہیں میرے تے اولاد کوئی نہیں، دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرما دے، فرمایا استغفار کریا کر۔ چوتھا بندہ آیا، انہیں کیا حضور والا حالات بڑے تانگ نے، دعا کرو اللہ رزق دے دے، فرمایا استغفار کریا کر۔ ایک اور بندہ کول بیٹھا سی، انہیں کیا حضور ساریاں بیماریاں دی کوئی دوائی ہے، ایک کوئی علاج ہے ساریاں بیماریاں دا، ایک ہی گل ہے۔ بے پہلا بندہ آیا، انہیں مغفرت دی دعا واسطے کیا، تسی کیا استغفار کر۔ دوسرے نے بارش دی دعا واسطے کیا، تسی کیا استغفار کر۔ تیسرے نے آ کے اپنی اولاد واسطے کیا، تسی کیا استغفار کر۔
چوتھے نے کیا کہ اللہ مال و دولت عطا فرمائے، تسی کیا استغفار کر تو ساریاں بیماریاں دی کوئی دوائی کوئی علاج ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن نہیں ہو پڑھیا، انہیں کہا پڑھیا تے ہے پر دسو، آپ نے فرمایا قرآن چلا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی استغفار کرو، اللہ فرماندا ہے میں تانوں بخش بھی چھڈاں گا، تانوں بارش بھی دیواں گا، تانوں مال بھی دیواں گا، تانوں اولاد بھی دیواں گا۔ فرمایا تے اللہ قرآن چ گل کیتی ہے استغفار کرو استغفار کرو، اے ساریاں بیماریاں دا حل تے قرآن چ اللہ نے دسیا کہ استغفار ہے۔ تو استغفار ایسی برکت والی چیز ہے، تو ایک وظیفہ ہے، نو پلے بھی بن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے تے استغفار لازم کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو تنگیاں وچوں کڈ دیندا ہے، او دیاں پریشانیاں دور فرما دیندا ہے، تے اللہ انہوں اتھوں رزق دیندا ہے جتھوں او دا گمان بھی نہیں ہوندا۔ انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا، اچانک انہوں جناب جدھر او دا تصور بھی نہیں ہوندا، خیال بھی نہیں ہوندا، اللہ ادھروں انہوں رزق عطا کر دیندا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دا شکر کرنا چاہیے ہر حال دے اندر۔ اسی تے بیٹھے ہونے سانوں پتہ ہی نہیں ہوندا، اچانک فون آ جاندہ ہے جی فلانی جگہ تے محفل تے آؤ، اچانک فون آ جاندہ ہے ہاں جی قاری صاحب جی نکاح ہے جی، سانوں تے اللہ تعالیٰ اتھوں ہی رزق دیندا ہے جدھر ساڈا خیال توجہ ہی کوئی نہیں ہوندی۔ تو استغفار کرو، استغفار دی کثرت کریا کرو، ویکھیو پھر اللہ تعالیٰ دیاں برکتاں تانوں کیویں عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساریاں پریشانیاں دور فرما دیندا ہے، تنگیاں دور فرما دیندا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ تے ہر بندہ ایک تسبیح کوئی نہیں مشکل تے نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا کی پڑھنا، ایک تسبیح پڑھدے ہیں کتنا کہ ٹائم لگدا ہے۔ ساری دیہڑی اسی باہر بہ کے اوتھے چوکاں چ بہ کے منجیاں تے بہ کے گپاں مار دیاں، جو جھوٹ کہانی قصہ کو ادھرلے دی ادھر چگلیاں کر دیاں، اپنا ٹائم ضائع کر دیاں۔ تو اسی ایک 10 منٹ 5 منٹ بہ کے کار اسی استغفار کر لئیے تے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔